बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। ड्रामा सीरियल बरज़ख आजकल आपको हर खास व आम की ज़ुबान से सुनने को मिलेगा। ड्रामा सीरियल बरज़ख पर आखिर क्यों हर कोई बात कर रहा है, आज हम इसको 10 पॉइंट्स की शक्ल में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ड्रामा सीरियल बरज़ख का नाम यानी बरज़ख। बरज़ख कहा जाता है अनसीन बैरियर को, यानी आपके मौत के दिन से लेकर क़यामत के दिन तक का जो सफ़र है, वो जो दुनिया है, उसको बरज़ख कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 100 में किया है। पॉइंट नंबर 2 कि ये ड्रामा पाकिस्तानी चैनल पर नहीं चलाया गया, पर सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 100 में किया है। पॉइंट नंबर 2 कि ये ड्रामा पाकिस्तानी चैनल पर नहीं चलाया गया, ये इंडियन चैनल पर चलाया जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि मुसलमान या पाकिस्तानी लोग भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस ड्रामा सीरियल की जो कास्ट है वो पाकिस्तानी है, इस ड्रामा सीरियल की जो शूटिंग है वो पाकिस्तान में हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग इसको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं और मुसलमान भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी कास्ट है वो मुसलमान है। पॉइंट नंबर 4, इस ड्रामा को डिस्कस करने की एज अ मुस्लिम सबसे बड़ी वजह वो है इस ड्रामा का थीम। आल तो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हर ड्रामा में ही बेहयाई को प्रमोट कर रही है, लेकिन इस ड्रामा में आपको बेहयाई की तमाम लिमिट्स क्रॉस करते हुए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले LGBTQ, दूसरा होमोसेक्सुअलिटी, तीसरा इमोडेस्टी, बेहयाई, बदकारी, यही वो तमाम चीज़ें जिनको इस्लाम ने हराम करार दिया है वो आपको इस ड्रामा में देखने को मिलती हैं। यानी तो एज अ मुस्लिम आप इस ड्रामा को देख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें वो हर चीज़ है जिसको आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। पॉइंट नंबर 5 है कि इसका आखिर देखने वाले पर क्या असर होगा, जिसमें सबसे पहले जवान हजरात वो तो फिर भी किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे इस ड्रामा को देखने के बाद, लेकिन आप ज़रा सोचें उन बच्चों के बारे में जो अभी ग्रो कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनकी अभी तरबियत शुरू हुई है, जिनको माँ बाप अभी छोटे ग्रूमिंग कर रहे हैं। जब वो इस ड्रामा को देखेंगे जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक मेल शॉवर ले रहा है, नहा रहा है और एक बच्चा आके उसको देख रहा है, तो क्या हमारे बच्चे इससे कोई अखलाकियात सीख रहे हैं? क्या हमारे बच्चों के लिए इस ड्रामा को देखना मुनासिब है? जबकि हम अपने घरों में अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं, उनको हया सिखाते हैं, उनको असूल बताते हैं कि आपने ये देखना है, ये नहीं देखना, आपने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। उस दौर में जहाँ पर बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स की एजुकेशन देना इतना ज़रूरी हो गया है, वहाँ पर आपको बच्चों को ये देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, इस ड्रामा की कास्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें पाकिस्तानी कास्ट है और मुसलमान भी हैं, तो क्या मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम का टैग लगाकर आप बेहयाई को इस तरह सरेआम प्रमोट कर सकते हैं? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर होते हुए जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि आपको हर तरह के लोग देख रहे हैं, हर उम्र के लोग देख रहे हैं, तो क्या आप इस तरह से बेहयाई को प्रमोट कर सकते हैं? जबकि आप जानते हैं कि हो सकता है इन बातों से कोई गुनाह की तरफ चला जाए। तो एक मुसलमान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे दूसरों को नुकसान हो। पॉइंट नंबर 7, कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहते हैं। कुरान की जब आप आयात का मुताला करते हैं तो अल्लाह ताला तो वाज़ह तौर पर फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशातु फ़िल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह ताला तो दर्दनाक अजाब की वईद सुना रहे हैं कि तुम लोग जो ये सरेआम बेहयाई फैला रहे हो ना, मुसलमानों को चाह रहे हो कि वो बेहया बन जाएं, हया का दामन छोड़ दें, तो तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है, ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी तुम्हें अजाब मिलेगा। इतनी सख्त आयात को सुनने के बाद कौन ये जुर्रत करेगा कि माशरे में बेहयाई फैलाए? और हदीस तो इससे भी ज़्यादा वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। यानी आपके अंदर अगर हया नहीं है तो आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं।
پھر ایک انسان مسلمان ہوتے ہوئے یہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ حیا کو اپنے اندر سے نکال کر بے حیائی کی زندگی گزارتے ہوئے، اور نہ صرف گزارتے ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کرتے ہوئے اللہ کے حضور بچ جائے گا؟ پوائنٹ نمبر 8، وہ ایکٹرز اور ایکٹریسز جو کہ اس ڈرامہ کی کاسٹ کا حصہ نہیں ہیں، جو پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جو کہ اس ڈرامہ کے اندر ایکٹ نہیں کر رہے لیکن اس ڈرامہ کو پروموٹ کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے اس ڈرامہ کی سر عام سوشل میڈیا پر، دوسرے پلیٹ فارمز پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگوں کو اس طرف مائل کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈرامہ کو دیکھیں، تو یہ ایکٹرز اور ایکٹریسز بھی اسی طرح اس بے حیائی کو پھیلانے میں شامل ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی تو اس کے اندر انوالو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی اس کو سپورٹ کرتے ہوئے اس برائی کے کام میں شامل ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری دن بدن بے حیائی کے کانٹینٹ میں اضافہ کرتی جا رہی ہے؟ یعنی یوں تو دنیا میں بے حیائی عام ہو چکی ہے، آپ کو سوشل میڈیا پر ہر جگہ بے حیا لوگ ملیں گے جن کا اسلام سے تعلق بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ان پر پہلے بات کریں گے، ان پر پہلے گرفت لگائیں گے جن کا تعلق اسلام سے ہے، جو اسلام کا لیبل یوز کرتے ہوئے سمپتھیز بھی گین کرتے ہیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایسا کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے % ہوتا ہے حقیقی دنیا میں، ایسی کہانیاں لائی جاتی ہیں، ایسے کیسز لائے جاتے ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، جن کا کسی کو علم تک نہیں ہوتا، وہ چیزیں لا کر سر عام لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں، جس کے بعد لوگ اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور پھر بعض اوقات ان گناہوں میں انوالو بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ڈرامہ بھی انہی ڈراموں میں سے ایک ہے جس میں ہر طرح کی بے حیائی کی لمٹس کو کراس کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شرم و حیا رکھی جاتی تھی، بے حیائی تو ہوتی تھی، لیکن اس ڈرامہ کے اندر ہر لیول کو کراس کیا گیا ہے۔ یعنی آپ خود اس بات سے اندازہ کریں کہ اس ڈرامہ میں بیڈ روم سینز دکھائے جا رہے ہیں، ہومو سیکشولیٹی کو دکھایا جا رہا ہے، قوم لوط جس عمل کی مرتکب ہوئی اس کو اس ڈرامے میں واضح کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری پاکستانی انڈسٹری کس قدر بے حیا ہو چکی ہے۔ یعنی ان کو صرف موقع چاہیے، اب یہ اس قدر گر چکے ہیں بے حیائی میں کہ ان کو صرف کوئی نہ کوئی چانس چاہیے اپنی بے حیائی کو شو کرنے کے لیے۔ اگر وہ موقع انڈیا دے گا تو یہ اویل کریں گے، اگر وہ موقع کوئی اور ملک ان کو دے گا یہ اویل کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس اسکرپٹ پر میں کام کرنے جا رہی ہوں اس کا اسلام سے کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہے جس میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ان کو ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ ایوارڈز میں دیکھ لیں، آپ دوسرے ڈراماز میں دیکھ لیں، آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھ لیں، کس قدر یہ ہر وقت بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ صرف لیبل لگا دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب ان پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اسلام کو یوز کرتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم پر تنقید کرنے والے، ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کرنے والے، ہو سکتا ہے ہم آپ سے زیادہ ایمان والے ہوں۔ اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کا دل دکھائیں۔ اگر آپ نے صحیح اسلام پڑھا ہوتا نا تو آپ اس انڈسٹری کا حصہ ہی نہ ہوتے۔ اور جہاں تک تنقید کی بات ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں سنیں کہ تم وہ بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، تم برائی کو روکتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے کہ برائی کو روکو، اور جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ایمان تو یہ ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں نہ روک سکتے تو دل میں برا جان لو، اور یہ ایمان کا لوئسٹ لیول ہے۔ تو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں کہ جب آپ برائی کو دیکھیں تو اسے روکیں۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ جب آپ برائی کا کوئی کام کریں گے تو ہم آپ کو روکیں گے۔ پوائنٹ نمبر 10، کیا ہماری حکومت سو رہی ہے؟ یعنی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، تو پھر ہمارے ملک میں ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر کیوں حکومت جو ہے وہ اس طرح کے پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس طرح کی فحاشی کو ہمارے پاکستان میں شوٹ کریں؟ تو حکومت سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا را اس کے اوپر کوئی ایکشن لے۔ آپ اس وقت با اختیار ہیں، ہم تو زبان کے ذریعے اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، لیکن ایکشن جو ہے وہ آپ نے لینا ہے۔
تو خدارا اس پر غور کریں. اور لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی، تمام دیکھنے والوں سے، کہ آپ نے خاموش نہیں رہنا. برائی تو زور پکڑتی ہے، لیکن وہ تب زیادہ زور پکڑتی ہے جب اس کو روکنے والے خاموش رہتے ہیں، خاموش تماشائی بن کر اس کو بس دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، روکنے والے روک رہے ہیں، بولنے والے اس پر بول رہے ہیں. آپ کا بھی حصہ شامل ہونا چاہیے اس میں. کیا آپ اللہ کو جواب دہ نہیں ہوں گے قیامت والے دن کہ آپ کے سامنے برائی ہو رہی تھی اور آپ نے روکا نہیں؟ تو خدا را جس قدر ہو سکے اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے سوشل اکاؤنٹس پر جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیں. اور اس ہیش ٹیگ کو #نو برزخ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا ہو سکے اس ہیش ٹیگ کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر یوز کریں. آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، ایک ویپن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. تو جتنا ہو سکے خود کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اس طرح کے بے حیائی کے کانٹینٹ سے محفوظ رکھیں. اور جتنا ہو سکے خود کو دین سے جوڑیں، خود کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.